ان ٹائم نیوز ٹی وی اس کو کٹ کر دیں میں نے السلام علیکم یہ نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، ان ٹائم نیوز ٹی وی اور پروگرام جنرل نشست کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سجاد تنوری. ناظرین، صاحب وال میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں 4 افراد کا لردہ خیز قتل کیا گیا ہے اور پولیس مقابلے میں مبینہ پولیس مقابلے میں اس المناک، اس دردناک، اس کربناک واقعے پر جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ناظرین، اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، آپ کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، اب تو قتل کا الزام بھی ہم ہی پہ رکھ دو. ناظرین، اس سے پہلے صاحب وال واقعے سے پہلے پولیس نے ہی ماڈل ٹاؤن میں 14 افراد کا قتل کیا تھا اور اسی پولیس نے نقیب اللہ قتل کے حوالے سے نقیب اللہ کو قتل کیا تھا. اسی پولیس نے، لفظ پولیس ہی ہے، اس پولیس نے ثانیہ صاحب وال میں 4 افراد کو جو برے والا شادی پہ جا رہے تھے ان کو قتل کیا، اور وہ بھی ان کے بچوں کے سامنے. نہتے تھے وہ 4 افراد، انہوں نے کسی قسم کا اپنے دفاع میں کچھ اسلحہ نہیں استعمال کیا، انہوں نے اپنے دفاع کے لیے کوئی مزاحمت نہیں کی. جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا، ان پہ آندھی گولیاں برسائی جا رہی تھی قانون کے محافظوں کی جانب سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے پیسے لے لیں، ہمیں بخش دیں، ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں معاف کر دیں. لیکن ان محافظوں نے، قانون کے ان محافظوں نے دہشت گردی کا روپ دے کے ان 4 افراد کو قتل کر دیا ان کے بچوں کے سامنے. تو آیا ان کو انصاف کب ملے گا، کیسے ملے گا، کون دے گا؟ انسانیت کے نام، دہشت گردی کے نام پہ اس طرح انسانیت کا قتل، کیا یہ چیز ہمارے آئین اور ہمارے قانون میں اس چیز کی اجازت ہے؟ اور پھر ہمارے آئین قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ نہتے شہریوں پر اس طرح کی گولیاں برسائی جائیں؟ اس سارے صورتحال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن امامہ مشارق، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. جی ماما، بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو صاحب وال میں قتل کیا گیا ہے 4 افراد کو، اس میں قانون کی نظر میں، ریاست کی نظر میں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور ان کو انصاف کس طرح میسر آئے گا، اور ان بچوں کے ویڈیو بیان کے متعلق آپ کیا کہیں گی؟ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر پولیس نے 4 افراد کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ دہشت گرد تھے، جبکہ ان کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں کی گئی، کوئی اسلحہ نہ نکالا گیا، کسی چیز کے اوپر بات نہیں کی گئی، اور بچے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آخری ٹائم یہ کہا کہ ہم سے پیسے لے لو اور ہمیں چھوڑ دیا جائے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں تھے. اور اگر تھے بھی تو ہمارے پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ معاملے کی جڑ تک پہنچتی. دیکھیں، کوئی بھی دہشت گرد اپنے ساتھ بچے لے کر نہیں جاتا، کوئی بھی دہشت گرد یہ نہیں کہتا کہ ہم سے پیسے لے لیں اور ہمیں چھوڑ دیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں تھے. بالکل یہی بات ہے. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان بچوں کے معصوم ذہن پہ کیا اثر پڑا ہوگا ہماری حکومت کے لیے، ہماری پولیس کے لیے، جنہوں نے یہ بول دیا کہ بھئی آپ دہشت گرد ہیں اور ہم آپ کو اس لیے مار رہے ہیں. وہ بچے تو یہ سوچیں گے نا، یہ کیسی حکومت ہے، یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسی پولیس ہے. اور پھر دیکھیں ان کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال نہیں پہنچی. 8 بجے جب وہ پہنچی تو ان کے سر میں، پیٹ میں گولیاں، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی. تو سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ دہشت گرد تھے بھی تو ہمارے ملک میں اور بھی تو ہیں صورتحال، اور بھی ایسے سزائیں ہیں، آئین اجازت دیتا ہے، قانون میں ہمارے اور بھی تو سزائیں ہیں جو انہیں دی جا سکتی تھی. تو دیکھیں، اگر وہ مزاحمت کرتے اور اس حالات میں وہ مر جاتے، ان کا قتل ہو جاتا، تو تب بھی اس بات سمجھ میں آتی تھی کہ بھئی انہوں نے پولیس میں فائرنگ کھولی تو پولیس نے جوابی کارروائی کی، لیکن انہوں نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی اور ایک دم سے انتی فائرنگ شروع کر دی. وہ 16 سالہ بچی کیا دہشت گرد تھی جو ان کے ساتھ تھی، یا وہ بچے دہشت گرد تھے جو ان کے ساتھ تھے؟ اور پھر ان کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا، ایسا ظلم کیا، مثال کے طور پہ ایک تو ان بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا گیا، پھر اس کے بعد ان بچوں کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان کو پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے ادھر ادھر گھما کے پھر ایک پیٹرول پمپ پہ چھوڑ دیا گیا. یہ تو کھلا مذاق ہے ان بچوں کے ساتھ، جو پولیس والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کو گھمائیں گے، پھرائیں گے اور ان کے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی کہ انہوں نے ہمارے والدین کو مارا ہے. یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بچے بھول جائیں جی کہ پولیس کی وردی میں کچھ لوگوں نے آ کے اور ہمارے والدین کو مار دیا. تو بچوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ دیس آندھے لوگوں کا ہے، یہ دیس اندھے لوگوں کا ہے، ایک چاند یہاں نہ نکلا کر. یہ
آنے والی جو نسلیں ہیں، آنے والی نسلوں کی جو یہ نسلیں ہیں، یہ کیا سوچیں گی، یہ بچے کیا سوچیں گے کہ کیا ہمارے ملک میں یہی ہوگا؟ وہ پولیس کو دیکھ کے ڈرا کریں گے، ایسی پولیس جس نے جو نیتک شہریوں پہ گولیاں برسا دیتی ہے اور بہت بڑا ظلم کر دیتی ہے۔ اب امامہ یہ بتائیں کہ ان کو انصاف کیسے میسر آئے گا ان بچوں کو؟ دیکھیں، ان بچوں کے لیے تو ہمیں یہ چاہیے، ہماری پولیس کو یہ چاہیے، ہماری حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ معاملے کی جڑ تک پہنچے۔ وہ CTD کے جو کارکن تھے یا جو اہلکار تھے ان کو سزا دی جائے، یہ ثابت ہونے پہ کہ وہ دہشت گرد نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے مستقبل کو سیکیور کیا جائے۔ دیکھیں، کیونکہ اب والدین ان کے رہے نہیں، تو ان کو سہارا کون دے گا؟ یہ تو ہماری حکومت کا کام بنتا ہے۔ وہ دیکھیں، حکومت نے تو 2 کروڑ روپے کا اعلان کر دیا ان کے لیے، تو وہ 2 کروڑ روپے لیکن کہاں جائیں گے؟ دیکھیں، وہ 2 کروڑ روپے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو قتل کر دیا جاتا ہے، اور 2 کروڑ کیا کہاں مانی رکھتے ہیں کہ ان کے والدین نہیں ان سے چلے گئے؟ دیکھیں، والدین کی کمی کو ہم 2 کروڑ دیں، 10 کروڑ دیں، جتنے بھی کروڑ دیں، جتنے بھی لاکھ دیں، وہ تو پوری نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی ان کی شخصیت میں کوئی نکھار پیدا ہوگا جو والدین پیدا کرتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، ان میں خود اعتمادی نہیں آئے گی جو والدین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بالکل یہی بات، تو میں سمجھتی ہوں کہ پیسوں سے اس خلا کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو ناظرین، انتہائی افسوسناک، انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں ملوث جو بھی پولیس اہلکار تھے اور جو اہلکار یا جو افسر یا جو حکمران ہمارے، جنہوں نے پیچھے بیٹھ کے ان کو حکم دیا کہ یہ ٹارگٹ کیا جائے، اس کو اچیو کیا جائے، اور پھر ان کو یہ بھی بتا دینا چاہیے تھا کہ اگر وہ دہشت گرد نہیں ہے، اگر وہ نہتے ہیں تو ان کو بتا دینا چاہیے تھا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ گولیاں پھر نہیں برسانی۔ اگر وہ آگے سے جوابی کارروائی کرتے ہیں، اگر وہ معافی نہیں مانگتے، یا اگر وہ بھاگ جاتے ہیں، یا اگر ان کے پاس اسلحہ برآمد ہوتا ہے، یا وہ جوابی کارروائی کرتے ہیں، تو اس صورت میں تو ظاہر سی بات ہے پولیس کا کام ہے ایسی کارروائیاں کرنا۔ لیکن پولیس نے جان بوجھ کر ایسی کارروائی کی ہے، نیتک شہریوں پر گولیاں برسائی ہیں، ان کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ ان کو حکم دینے والوں کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے کہ ان کو سریعام پھانسی دی جائے۔ ہمارے جو حکمران بار بار بیانات بدلتے رہے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یا تو صحیح بات بتائی نہیں گئی، آپریشن کے متعلق صحیح بات بتائی نہیں گئی، اگر بتائی گئی ہے تو پھر ہمارے حکمرانوں کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ بار بار اپنے مختلف بیانات ٹی وی پہ آ کے، ٹی وی اسکرین پہ آ کے دیں، یہ بھی ان کے لیے بات بھی نہیں بنتی۔ تو ناظرین، اس انتہائی افسوس کے ساتھ، انتہائی درد کے ساتھ آج کا جو پروگرام ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ ہم آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے ایریا میں بھی ایسی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ایسی کوئی چیز منظر یہاں پہ آ جاتی ہے، تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0332 89 11 016۔ ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، 0332 89 11 016۔ اور ہمارا پروگرام اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اور اجازت لینے سے پہلے امامہ سے یہ کہوں گا کہ امامہ آپ بھی پولیس کے متعلق یا ہماری پاکستانی عوام اس کے متعلق یا ہماری حکمرانی کے متعلق ایسا بیان دیں، ایسی کوئی چیز ان کے سامنے لائیں کہ آئندہ سے ہماری عوام بھی اس چیز سے احتیاط کریں، ہمارے حکمران بھی ایسا ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کا حکم دینے سے پہلے اس چیز کے پہلو تک جائیں، اور تاکہ مستقبل میں ایسا سامنے کوئی پیش نہ آئے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی پولیس سے کہ اگر آپ کو ایسا کوئی آپریشن کرنے کا حکم ملتا ہے تو آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ اس معاملے کی جڑ تک پہنچیں، اس معاملے کی اصلی بات جانیں کہ آیا وہ سچ میں دہشت گرد ہے، آیا وہ سچ میں مجرم ہے یا نہیں۔ اگر آپ اسی طرح سے نہتے افراد کو قتل کرتے رہے تو عوام کا آپ پہ سے بھروسہ اٹھ جائے گا، جو میکسیمم اٹھ چکا ہے، کیونکہ نقیب اللہ کیس، اس کے بعد ثانیہ ماڈل ٹاؤن، اور پھر یہ ساہیوال کے 4 افراد کو قتل کرنا۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے سمجھیں اور معاملات کی تہہ تک پہنچیں تاکہ نہتے افراد آپ کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائیں۔ بہت بہت شکریہ ماما، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور ناظرین، آج جو ہمارا پروگرام ہے اس میں سب سے پہلا اور سب سے آخری سوال جو پاکستان کے حکمرانوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، پاکستانی عوام کے لیے، اس JIB کے لیے جو بنائی گئی ہے، اور پاکستان کے تمام سیکورٹی اداروں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ان بچوں کو انصاف کب ملے گا، اور جب ملے گا
تو حقیقی انصاف ملے گا. یہ بات ہمارے حکمرانوں اور ہمارے اداروں نے یہ بات ضرور اور بتانی ہے، اور بالکل جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے رکھنی ہیں. ان کو انصاف کب ملے گا اور انصاف کون دلوائے گا، اور جو انصاف ان کو ملا ہے وہ حقیقی معنوں میں صحیح انصاف تھا، یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں پاکستانی اداروں کے لیے، پاکستانی حکمرانوں کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے. اگر ہم آپ کے ایریا میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بھی ایریا میں ایسے کرائم سین آپ کو نظر آتے ہیں تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا پروگرام اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.